اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معارف قرآن کا آج 18واں سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ 18ویں پارے کے اندر سورہ مومنون کی 118 آیات، سورہ نور مکمل اور سورہ فرقان کی 20 آیات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورہ مومنون کی آیات کے اندر جو معارف ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ نمبر 1، مومنین کی 7 خصوصیات اس سورہ کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ مومنین کس خصوصیات کے مالک ہیں۔ نمبر 1، نماز میں خشوع کرتے ہیں، خوف و رجا کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ 2، فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ عن اللغو معرضون۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، للزکوٰۃ ہم فاعلون۔ پاک دامن ہیں، امانت دار ہیں، لاماناتہم وعہدہم راعون۔ عہد و پیمان کو وفا کرتے ہیں۔ اور 7ویں خصوصیت، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز اپنے صحیح اور اول وقت میں ادا کرتے ہیں، نماز کی شرائط کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں مومنین کی۔ اور اسی طرح پھر توحید کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے، کچھ نشانیاں توحید کی بیان کی کہیں آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک کہ بارش کا برسنا اور اس کے ذریعے پانی زمین پر آنا اور زمین کا زندہ ہونا، گھاس اگنا، مختلف پھل اور فروٹ جو ہے وہ کیا اس کے نتیجے میں آنا، یہ خداوند متعال کی نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سعادت مند لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1، خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ نمبر 2، آیات الہی پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 3، خدا کے ساتھ شریک کسی کو قرار نہیں دیتے۔ نمبر 4، اطاعت میں ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ اور نمبر 5، ان سب نشانیوں کے باوجود بھی قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا ہم یہ اعمال تو انجام دیتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ قبول نہ ہو۔ ہمیشہ ڈر کی حالت میں رہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا حالت ہوگی۔ تو یہ مومنین کی نشانیاں تھیں۔ اور اسی طرح کفار کے انجام کو قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی موت آئے گی تب ان کو ہوش آئے گا، اور پھر وہاں پر ملائکہ سے کہیں گے یا ملک الموت سے کہیں گے کہ اب ہمیں واپس پلٹا دو تاکہ ہم گزشتہ گناہوں کی مغفرت خدا سے مانگ لیں اور اس کا جبران کر لیں، یعنی اچھے اعمال انجام دے دیں۔ لیکن اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، یعنی اب دوبارہ واپس پلٹنا ان کے کسی کے امکان میں نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر جو معارف ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اس سورہ کو سورہ پاک دامنی کہا گیا ہے، حجاب و عفاف کہا گیا ہے، یعنی اکثر وہ مضامین اس سورہ کے اندر ہیں کہ جو انسانی معاشرے کے اندر پاک دامنی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے ابتدائی حصے میں 5 ایسے قوانین کو ذکر کیا گیا کہ جو معاشرے میں بے حیائی کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والوں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر زانی و زانیت فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، 100 کوڑے ان کی سزا ہے۔ اور اسی طرح جو پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے سزا کو بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح بے حیائی اور فحشا کو پھیلانے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 4، خصوصی جو ہے وہ کیا ہے، ماحول کا احترام کرنے کی، کہ اگر گھر میں آپ ہیں تو کوئی بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ اسی طرح نمبر 5، نامحرم کے ساتھ ملاقات میں حیا کی رعایت کرنا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، وہ نامحرم کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہو، ملاقات ہو، تو حیا اور عفت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ غیر شادی شدہ جو جوان ہیں ان کی شادی کے لیے انتظام کیا جائے۔ روایات میں بہت زیادہ فضیلت ہوئی ہے کہ جو انسان کسی غیر شادی شدہ انسان کی شادی اور ازدواج کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر حسنہ نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس انسان کے نام جو قیامت کے دن ہے کہ یاقوت اور زمرد کے محل کے اندر اس کو 1000 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کروائی جائے گی۔ تو یہ ثواب جو روایات میں ہے ایک انسان کی غیر شادی شدہ انسان کی شادی کروانے کے بدلے میں ہے۔ اور اسی طرح مومن اور منافق میں فرق بتایا گیا ہے کہ جب مومن پیغمبر کی بات سنتا ہے تو سمعاً و طاعتاً اطاعت کرتا ہے، اور اسی طرح اگر منافق اگر اپنے فائدے میں کوئی بات دیکھتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر فائدے میں نہ ہو تو اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں پیغمبر اکرم کے ساتھ رہنا اور ان کی اطاعت کرتے رہنا ہے، کہ 2 چیزیں بیان ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہو اور تمام امور میں ان سے مشورت کرتے رہو۔ تو یہ موضوعات تھے اس 18ویں پارے کے اندر کہ جو سورہ مومنون اور سورہ نور کے اندر تھے۔ امیدوار ہیں کہ خداوند متعال ہمیں الہی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔